محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین، پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جاتے ہیں۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہاضمے کے نظام کا ڈسٹرب ہونا ہے اور اس کے علاوہ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ ناظرین، جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگے تو ان کی بینائی جلدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئے تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازی ہیں۔ ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی ہوئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ ناظرین، اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ، انشاءاللہ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلے پن کا شکار ہیں اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائے اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کی سوچ و فکر سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو خرچ نہ کریں اس کا مال تلف فرما دے۔ ناظرین، گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں والے پانی کے نہانے سے آپ اسکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ ناظرین، سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ساتھ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، اللہ نے چاہا تو بانجھ پن دور ہو جائے گا۔
جو لوگ روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو مریض سے فرماتے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تمہارا یہ مرض تمہیں گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ لیکن اس دیہاتی نے آپ کی ان مبارک باتوں کے جواب میں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مرض پاک کرنے والا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بخار تو ایک بوڑھے پر غالب آ گیا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کر رہے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، جن لوگوں میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کر لیا کریں۔ جس کسی کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دال چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں خود فریادی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پر وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا، اس سے پورا کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد اگر الٹی یا قے آنے کا مسئلہ ہو تو سونف والا پانی استعمال کریں۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان کو پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بطخ کے انڈے کھایا کرو، جوان نظر آؤ گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے معدے صاف اور توانا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ دیا کریں، جلدی ہی عقل مند ہو جائے گا۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہوں تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ: نیمبو، کھیرا اور بند گوبھی کے پتے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ یہ شوگر، کولیسٹرول اور موٹاپے کے لیے بہترین ہے۔ چلگوزہ کھانے والے انسان کی جلد نہیں پھٹتی۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے ان کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ بکری کو گھر میں پالنے سے آپ میں صبر آ جائے گا اور دل نرم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ اس پر لوگوں نے پوچھا، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند سکوں کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ ناظرین، دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور بندہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف کا دانہ چوس لے، اللہ نے چاہا تو آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں ورنہ ان کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے اسکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو ہمیشہ کھانا خوب چبا کر کھایا کریں۔ چائے، کافی اور دودھ میں چینی کم استعمال کیا کریں۔
اس کے علاوہ ریشے والی غذائیں زیادہ استعمال کریں اور روٹین کے ساتھ ورزش کیا کریں۔ اگر سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے اور سانس کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء کے وقت 3 کھجوریں کھائیں۔ بچے کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابال لیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچے کو پلائیں۔ یہ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تکلیف، بیماری، چنتا، دکھ یا غم پہنچتا ہے، اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب کسی گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی اور اس کی وجہ سے جو عورتیں جمع ہوتی اور پھر چلی جاتی، صرف گھر والے اور خاص عورتیں رہ جاتی، تو آپ ہانڈی میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتی۔ وہ پکایا جاتا، پھر سرید بنایا جاتا اور تلبینہ اس پر ڈالا جاتا۔ پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ اسے کھاؤ، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے تلبینہ مریض کے دل کو سکون دیتا ہے اور اس کا غم دور کرتا ہے۔ ناظرین، الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، اللہ کے فضل سے فوراً آرام آ جائے گا۔ زیادہ بروئلر مرغے کا سالن کھانے سے آپ کے بال جلدی گر جائیں گے۔ کڑوے بادام کبھی مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بچے، اس کے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت باہ کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار لوگ اسے زیادہ استعمال کریں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر سانس لینے سے چھاتی کے بلغم کھل کر آئے گی۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو ان پر زیتون کے تیل سے صبح شام مساج کریں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ بانجھپن کی بیماری دور کرنے میں بھی مددگار ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر جیسی گھاتک بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دھمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، بچے روئیں گے نہیں۔ جو عورت روزانہ املی اور آلو بخارے کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں پاؤں بھگویا کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنی جگہ سے اٹھ جائے تو اس کی جگہ پر اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ وہ جگہ گرم رہے۔ ناظرین، پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو جلی ہوئی جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ جن کی نظر کمزور ہو وہ روزانہ چلتے پھرتے یا بصیرو پڑھ لیا کریں، خدا نے چاہا تو نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ روزانہ ورزش کرنے سے آپ پیٹ کی اور شوگر جیسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ جو کا پانی پینے سے قوت مدافعت یعنی امیونٹی بڑھتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ انرجی ڈرنک کا زیادہ استعمال کرنا جوڑوں کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔
منفی سوچ رکھنے سے انسان جلدی بڑھاپے کی زد میں آ جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جواب ملا، شہتوت کے پتوں سے جسے بکری کھاتی ہے تو مینگنی بنتی ہے، ہرن کھاتا ہے تو مشک بنتا ہے، اور اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے۔ اس لیے کوئی تو ہے جو ایک ہی چیز سے طرح طرح کی چیزیں بناتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگر بدن میں سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لوکی کا سالن کھا لیا کرو۔ لیمبو کے چھلکوں کا سفوف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا لیں، پھر ہلکا سا مساج کریں، چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ بدن کی بدبو نہیں جا رہی تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہایا کرو۔ زور لگا کر پخانہ کبھی مت کرو، اس سے آپ کے مثانے کو نقصان پہنچے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قد عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے؟ رات کو ہر طرح کی ٹیبلٹ کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ اگر پورے بدن کو خوبصورت بنانا ہے تو بھیڑ کا دودھ استعمال کریں۔ کریلا کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کی پرابلم ہو تو سابودانہ بنا کر کھایا کریں۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی 1 کپ بنا کر پی لیا کریں۔ کبھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ چاول والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے روزے، نماز اور صدقے سے بھی بہتر ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، 2 لوگوں کے بیچ صلح کرانا۔ ناظرین، پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے نہ رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی۔ اگر زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ محسوس زیادہ ہو رہا اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو 1 کپ چائے میں تھوڑی سی خسخاس ڈال کر جوش دے کر چائے کی طرح پی لیں۔ چند منٹوں میں بدن کی تھکاوٹ ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں، اور جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بنا چینی کے نیبو کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو مصری کے استعمال سے پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تکیے کے بغیر سونے سے جوڑ اور کمر مضبوط ہوتی ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ چاول کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نمک اور میٹھا زیادہ کھانے سے آپ کو پسینے میں اضافہ ہوگا۔ دہی زیادہ کھاؤ، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ عجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے نہیں ملتی، کبھی یہ ذہنی سکون سے ملتی ہے، کبھی دلی سکون اور روحانی سکون سے ملتی ہے، کبھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنے کھیلنے سے تو کبھی پیار محبت کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحت مند رکھے اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واچ کرنے کے لیے شکریہ۔